وی ایم خلیل الرحمن چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شجر سایہ دار میں آئیے دیکھیں مولانا کاکا انیس احمد صاحب عمری دامت برکاتہم اپنے والد محترم مرحوم کاکا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، دیکھیں۔ والد محترم مثالی شخصیت اور روشن خدمات، ہم کس دل سے کہیں کہ 11 مئی 2024 کو ہم پر کیا گزری۔ والد محترم مولانا کاکا سید احمد صاحب عمری گوناگوں خدمات سے بھرپور، عزم محکم، عمل پیہم اور جدوجہد سے معمور، بڑی فعال اور ہر دم متحرک زندگی گزار کر سفر آخرت پر روانہ ہو گئے۔ ان کے چلے جانے سے ہم پر کیا بیتی اور بیت رہی ہے، اور ہم نے کیا کچھ کھویا، یہ بتانے کی نہیں، محسوس کیے جانے کی بات ہے۔ اس المناک سانحے نے اہل خانہ اور اہل خاندان ہی کو نہیں بلکہ خاندان جامعہ اور اس کے متعلقین کو بھی بہت متاثر کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے۔ والد محترم کی وفات پر کئی ماہ گزر گئے، لیکن دل ان کی جدائی پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہمارے درمیان ہی موجود ہیں۔ ان کی صدائے بازگشت رہ رہ کر سنائی دیتی ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن کسی نہ کسی حوالے سے ان کی یاد بے اختیار نہ آتی ہو۔ میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے والد محترم کو بہت قریب سے دیکھنے اور حضر و سفر، ملکی اور غیر ملکی میں ساتھ رہنے کا سب سے زیادہ موقع ملا۔ اگر شعوری زندگی کا حساب کروں تو میری رفاقت کی یہ مدت نصف صدی سے بھی زیادہ عرصے پر محیط ہے۔ اس طویل عرصے میں ان کی زندگی کے بہت سے پہلو میں نے دیکھے اور سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ میں اپنی بات کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں، اس کا فیصلہ کرنا میرے لیے کسی امتحان سے کم نہیں ہے۔ والد محترم کی زندگی کے دو حصے تھے۔ ایک کا تعلق ان کی نجی اور انفرادی زندگی سے تھا اور دوسرے کا تعلق ان کی ملی اور اجتماعی زندگی سے۔ آپ ان دونوں میں کھڑے تھے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے ظاہر و باطن میں یکسانیت تھی، کسی بھی قسم کا کوئی تضاد نہیں تھا۔ ذاتی زندگی میں والد محترم بڑے عبادت گزار اور خدا ترس انسان تھے۔ سفر میں ہوں یا ہجر میں شب زندہ دار تھے۔ نوجوانی ہی سے تہجد کے پابند تھے۔ نماز میں خشوع و خضوع کا التزام قابل رشک حد تک کرتے۔ کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو، عجلت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھے گئے، اور سنن و نوافل کے ساتھ صف اول کا اہتمام بھی فرماتے تھے۔ دعاؤں کی پابندی تو آپ کی خاص عادت تھی۔
صبح و شام کے اذکار، اشراق کی پابندی، ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش اور تحیۃ الوضو کا التزام آپ کا امتیاز تھا۔ تلاوت قرآن پاک کی عادت پہلے سے تھی، البتہ گزشتہ کئی سالوں سے تلاوت کے ساتھ تفسیر کا مطالعہ بھی کیا کرتے اور مجھے بھی اس کی تاکید فرماتے تھے۔ کبھی کبھی اس سلسلے میں استفسار بھی کرتے کہ تلاوت کا اہتمام تدبر کے ساتھ ہو رہا ہے یا نہیں۔ جب میں کہتا کہ صرف تلاوت کا اہتمام ہو رہا ہے تو تاکید فرماتے کہ میں تدبر کے ساتھ تلاوت کا اہتمام کروں۔ تعلق باللہ آپ کی زندگی کا خاصہ تھا تو تزکیہ نفس آپ کی پہچان تھی۔ خود بھی مومنانہ زندگی گزارتے اور دوسروں کو بھی اس کی تائید کرتے تھے، خصوصاً اساتذہ جامعہ اور فارغین کے لیے جو بھی تربیتی اجتماعات ترتیب دیتے۔ ان کا اہم موضوع تزکیہ نفس ہوتا، بلکہ یہی موضوع ان اجتماعات کا مرکز اور محور ہوتا۔ مختصر یہ کہ آپ نے پوری زندگی عالمانہ وقار کے ساتھ گزاری اور دوسروں کو بھی اس جانب توجہ دلاتے رہے۔ شکر گزاری جہاں والد محترم کی زندگی کا اہم عنوان تھا، وہیں وہ صبر و تحمل کا پہاڑ بھی تھے۔ سخت ترین حالات میں بھی انتھک برداشت کا مظاہرہ کرتے اور زندگی کی بڑی سے بڑی آزمائش کے موقع پر بھی ان کی زبان پر شکر اور دعا کے الفاظ ہی ہوا کرتے تھے۔ مسئلہ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، پست ہمتی کا مظاہرہ کبھی نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ عزم و حوصلے کے چراغ روشن رکھتے اور فرماتے، اللہ کے فیصلے حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہوتے، اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور شامل ہوگی انشاءاللہ۔ اس وقت آپ کی زبان پر فی خیر کے الفاظ ہوا کرتے تھے۔ میری والدہ محترمہ کا انتقال اگست 1978 میں ہوا۔ اس وقت والد محترم کی عمر 42 سال کی تھی۔ ہم 4 بھائی اور 3 بہنیں، سبھی کم عمر تھے۔ ایک طرف 18 سالہ رفاقت کے بعد اہلیہ کی اچانک جدائی کا انتہائی المناک صدمہ، اور دوسری طرف ہم 7 بھائی بہنوں کی پرورش، دیکھ بھال اور تعلیم و تربیت کا اس حد تک اہتمام کہ ہر چھوٹی بات اور ضرورت کا خود خیال رکھتے تھے۔ جامعہ کے ذمہ داریوں کو پورا ادا کرتے ہوئے ان فرائض کو اس خوش اسلوبی سے نبھایا کہ ہمیں ممتا کی کمی محسوس ہونے نہیں دی۔ یہ کتنے بڑے صبر و ضبط اور عزم و حوصلے کا کام تھا، یہ میرے بیان سے باہر ہے۔ والدہ محترمہ کی وفات کے بعد تقریباً 46 سال تک والدہ محترم حیات رہے۔ والدہ کے انتقال کے بعد سے لے کر آخری دم تک کبھی ہم نے ان کو مایوس یا بے صبری کا شکار نہیں پایا، اور نہ زبان پر حرف شکایت لاتے ہوئے یا احساس محرومی کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا۔ اس طویل مدت کے دوران ایک ہی موقع ایسا آیا کہ ان کے صبر و ضبط کا بندھن ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ عام طور پر والد محترم کے ماہ رمضان کا ایک بڑا حصہ خلیجی ممالک کے سفر میں گزرتا، اور سفر کا آخری
پڑھاؤ حرمین شریفین میں ہوتا۔ سعادت عمرہ حاصل کرنے کے بعد رمضان کا آخری عشرہ مدینہ منورہ میں گزارتے، جہاں میری بہن مقیم ہیں، اور عموماً عید سے ایک دن پہلے عمر آباد لوٹ آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے مدینہ منورہ ہی میں عید منانے کا ارادہ ظاہر فرمایا تو میں نے اصرار کیا کہ نہیں، عید کے لیے عمر آباد جائیں گے، مگر پتہ نہیں کیوں وطن واپسی کے لیے ان کی طبیعت مائل نہیں تھی۔ میں نے جب کچھ زیادہ ہی زور دیتے ہوئے کہا کہ عید الفطر کے موقع پر آپ کی ضرورت عمر آباد میں زیادہ ہوگی اور عید کے دن آپ نہ ہوں گے، تو اہل خانہ اور متعلقین کے ساتھ اہل عمر آباد بھی آپ کی کمی شدت سے محسوس کریں گے، تو اس موقع پر آپ کی زبان سے بے اختیار یہ تڑپا دینے والا جملہ نکل گیا، میری عید بھی کوئی عید ہے۔ اس مختصر جملے نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ آج بھی وہ لمحہ یاد آتا ہے تو دل بے قابو ہو جاتا ہے۔ والدہ محترمہ کے انتقال کے بعد یہی پہلا اور آخری موقع تھا، پھر اس کے بعد کبھی والد صاحب کی زبان سے احساس محرومی کا کوئی لفظ سننے میں نہیں آیا۔ والد محترم بہت باذوق آدمی تھے، خورد و نوش کا بھی اعلیٰ ذوق رکھتے تھے۔ اس کے باوجود کھانے پینے کے معاملے میں کبھی کوئی شکایت نہیں کرتے تھے، اور اس تعلق سے نہ کسی بہو بیٹی کا کبھی کوئی گلہ کیا۔ ان کی گھریلو زندگی صبر و شکر سے معمور تھی، ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خوبی تلاش کر لیتے تھے، اور کسی نہ کسی موقع سے ان کے کام اور خدمت کی ہمت افزائی فرماتے۔ گھر میں بہوؤں اور بچوں نے بھی والدہ محترم کا بڑا خیال رکھا، اور اس حد تک خدمت کی کہ انہیں والدہ محترم کی کمی کا احساس ہونے نہیں دیا۔ آپ نے بھی ان کی خدمت کی ہمیشہ قدر فرمائی اور دعاؤں سے نوازتے رہے۔ یقیناً آپ خیرکم لأہلہ کا عملی نمونہ تھے۔ خودداری ان کی فطرت تھی، آخری دم تک اپنا کام خود کر لیا کرتے تھے، ہر حال میں اپنے بل بوتے پر جینے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ کوئی آگے بڑھ کر خدمت کرنا چاہے تو بھی قبول نہیں کرتے تھے۔ آپ کو ہر دم اس بات کا شدت سے احساس رہتا تھا کہ آپ کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ زندگی کے آخری ایام میں جب صحت کچھ زیادہ ہی متاثر کرنے لگی تو آپ کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہونے لگی کہ کہیں میں دوسروں کے لیے بوجھ نہ بن جاؤں۔ آپ کی زبان پر اکثر یہ الفاظ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں رکھا۔ پھر درخواست کرتے کہ میرے لیے دعا کرو کہ میری بقیہ زندگی بھی کسی کی محتاجی کے بغیر گزر جائے، میں کسی پر بوجھ نہ بنوں۔ مقام میں شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس آرزو کی لاج رکھ لی۔